الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوغا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج 12 ربیع الاول ہے اور جمعۃ المبارک ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جمعہ مساکین کا حج ہے۔ حدیث پاک ہے الجمعۃ حج للمساکین، جمعہ مساکین کے لیے حج ہے، اور جمعے والے دن کی اہمیت یہ ہے، جان جانا، جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے اور مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، سید الایام ہے، عید کا دن ہے۔ جب پوچھا گیا اے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیے یہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن کیوں ہے؟ بلکہ جان کائنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک جمعے کے دن کی اہمیت عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں یہ، جمعے کا دن اللہ کے نزدیک عید کے دن سے بھی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ ہے۔ اے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ کیا ہے؟ یہ عید کا دن کیوں ہے؟ فرمایا فیہ خلق آدم، اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی۔ تو یہاں پر عقل اور خرد والوں کے لیے کافی سارے جوابات ملتے ہیں کہ جب جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی یہ فرمودات موجود ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جس دن تخلیق ہوئی ہے وہ عید کا دن ہے، تو جب جان کائنات دنیا میں جلوہ گر ہوں وہ عید کا دن کیسے نہیں ہو سکتا؟ عزیزان محترم، یاد رکھیے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، زمین والوں نے خوشیاں منائیں، آسمان والوں نے خوشیاں منائیں، معطر فضائیں تھیں، خوشبودار ہوائیں تھیں، ہر طرف سے مبارکباد کے ترانے تھے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا قد جاءکم، آ گئے تمہارے پاس، من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے، نور، ایک نور، و کتاب مبین، اور لے کے آئے روشن کتاب، محبوب خود بھی نور، جو کتاب لے کے آئے وہ بھی نور۔ میں اگر یہ کہنے میں کوئی تردد محسوس نہیں کرتا تو آپ بھی نہیں کریں گے کہ یہ جملہ نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، اسی آیت کا ترجمہ ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا اللہ کی طرف سے نور، اور ایسا نور اکیلا نہیں آیا بلکہ نورانی کتاب بھی ساتھ لے کے آیا ہے۔ تو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، آ گیا اللہ کی طرف سے نور۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جہاں نور آتا ہے وہاں اندھیرا نہیں رہتا۔ خاندان دو ہے، ایک اندھیرے والا خاندان ہے، ایک نور والا خاندان ہے۔ اندھیرے والا خاندان کون سا ہے؟ جو کفر پر ہے وہ اندھیرے میں ہے، جو ایمان پر ہے وہ نور والے ہیں۔ جو بد عقیدہ ہے وہ اندھیرے میں ہے، جو خوش عقیدہ ہے وہ نور میں ہے۔ جو علم والے ہیں وہ نور والے ہیں، جو جہالت والے ہیں وہ اندھیرے والے ہیں۔ اسی طرح یہ سارے خاندان ہیں دو، ایک خاندان نور والا، ایک خاندان اندھیرے والا۔ اب جو محبوب علیہ السلام کو نور مانے وہ خود نور والا، سمجھ نہیں آئی؟ جو محبوب کی عظمتوں کا انکار کرے وہ اندھیرے والا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم، یہ جو نور آتا ہے یہ اندھیرے کو بھگانے کے لیے آتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جہاں پر اندھیرا ہو وہاں روشنی بھی آ جائے اور اندھیرا کھڑا رہے، نہیں نہیں، جہاں روشنی ہوگی نور ہوگا، وہاں اندھیرا نہیں ہوگا۔ جہاں پر اندھیرا ہوگا وہاں نور نہیں ہوگا۔ جب دن آتا ہے تو رات نہیں رہتی، جب رات آتا ہے تو دن نہیں رہتا۔ تو کہاں محبوب آ رہے ہیں، جہاں محبوب ہوں گے وہاں پہ کوئی اندھیرے والا خاندان نہیں ہوگا، وہ سینہ بھی نور علی نور ہوگا اور آنکھیں بھی نور علی نور ہوگی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے ہم کون سے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، نور والے خاندان سے ہے یا اندھیرے والے خاندان سے؟ اگر نور والے خاندان سے ہے تو یاد رکھیں محبوب بھی نور ہے، کتاب بھی نور ہے، اور پھر جس کا خاندان نور ہے اس کا عقیدہ بھی نور علی نور ہوگا۔ محبوب علیہ السلام کی چونکہ ولادت کے آج دن ہے، 12 ربیع الاول ہے، میں کہا کرتا ہوں ہمارے لیے اور کچھ نہیں تو اتنا تو کرنا ہی چاہیے کہ جب محبوب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ نے سجدہ کیا، اللہ کی تسبیح بیان فرمائی، اس کے بعد جو جملہ کہا، ارشاد فرمایا، وہ کیا تھا؟ رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ میرا نبی تو وہ لجپال نبی ہے جب دنیا میں آئے اور امت کو نہ بھولے، امت کا ذکر کرے، امت کی یاد بنائے۔ پھر یہ امت کیسے بے وفا ہو گئی ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ ربیع الاول کے دن آتے ہی محبوب امت کو نہ بھولے اور امت کہے کہاں تو یہ ذکر لکھا ہوا ہے؟ وہ نمک حلالی امتی نہیں ہو سکتا۔ نمک حلالی امتی وہی ہے کہ اس دن نبی امتی کو نہیں بھولا، امتی اپنے نبی کو نہیں بھولتا۔ توجہ ہے آپ؟ تو محبوب کے غلاموں اور کچھ نہیں، تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم بڑا پروگرام کرو؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم دیگے پکاؤ؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم ساؤنڈ سسٹم والے کو بلاؤ؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ زیادہ انتظام کرو؟ اگر اللہ نے توفیق دی ہے، محبوب خوش ہوتے ہیں میرے لیے خرچ کر رہا ہے، محبوب خوش ہوتے ہیں میرے لیے خرچ کر رہے۔ اگر اور تو کچھ نہیں کر سکتے اتنا تو کرو، اس دن اپنے بچوں کو بٹھا کے کہو جس نبی کی وجہ سے آج ہمارے چہرے نہیں بدلتے، چہرے مسخ نہیں ہوتے، ہم ریچھ بندر ہاتھی نہیں بنتے، ہمارے جو بد اعمالیاں ہیں وہ دروازوں پہ کندہ نہیں ہوتی، یہ ماحول کس کی وجہ سے بنا ہے؟ جس کی وجہ سے بنا ہے آج اس نبی کی آمد کا دن ہے۔ پر اتنا کہہ دو یہ میلاد منانا ہے۔ یاد رکھو جو احسان کرنے والی شخصیات ہوں، عام دنیا دار آپ پر احسان کرے آپ نہیں بولتے، تو جب مدینے کے تاجدار کے احسان آتا ہے پھر ہم کیوں بلائیں؟ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں ہم نے کیا دیکھا کہ کچھ عورتیں آتی ہیں، وہ کہتی ہیں اے آمنہ
تمہیں مبارک ہو، تمہارے گھر میں ایک اللہ کے محبوب کی جلوہ گری ہے، امام الانبیاء کی جلوہ گری ہے۔ میں نے پوچھا ہے اور تو تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا، ایک نے کہا میں حضرت حوا ہوں، ایک نے کہا میں حضرت مریم ہوں۔ اب یہ عورتیں فرما رہی ہیں کہ میں حوا ہوں، مریم ہوں، آسیہ ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، محبوب علیہ السلام مکے میں پیدا ہو رہے ہیں، آپ کی جلوہ گری مکے میں ہے، اور حضرت حوا، مریم اور آسیہ یہ آئی ہیں جنت سے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہو ملتان میں اور گجرانوالے یا سہیوال یا فیصل آباد سے دائی منگائی گئی ہو؟ ایسا نہیں ہوا۔ تو مفسرین کرام نے کیا لکھا، سیرت نگاروں نے کیا لکھا؟ فرمایا جس دیش سے محبوب آئے ہیں دائیاں بھی اللہ نے وہیں سے بھیجی ہیں۔ جس دیش سے محبوب آئے ہیں دائیاں بھی اللہ نے وہیں سے بھیجی ہیں۔ اور پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں قد خرج منی نور، جب میرے وجود مسعود سے محبوب علیہ السلام نور کی صورت میں باہر آئے تو میں نے دیکھا محبوب کے نور کی وجہ سے مجھے شام کے محلات نظر آنے شروع ہو گئے۔ تو جو نبی جس جسم میں رہے اور آتے ہی اتنا نور علی نور کر دے کہ شام کے محلات نظر آ جائیں، اس نبی کی اپنے آنکھوں کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کہ دنیا میں آنے کا ایک ماحول اللہ نے بنایا ہے۔ ماحول کیا بنایا ہے؟ آپ کے والد کا نام ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے آمنہ، امن والی، اور آپ کی دائی کا نام ہے حلیمہ، حلم والی۔ یعنی آپ ناموں پہ غور کریں نا، ابھی کسی وقت درس تصوف میں اس پر گفتگو کروں گا، ابھی سارے محرم نہیں بیٹھے ہوئے، ہو سکتا ہے متحمل نہ ہوں، میں تصوف حرج محفل میں آج کل بیان تو کر رہا ہوں، اتنا نہیں کر رہا جتنا کہ کرنا چاہیے۔ تو ابھی آپ ناموں کے ماحول کو دیکھیں، عبداللہ اللہ کا بندہ، آمنہ امن والی، حلیمہ علم والی، اور پھر حضرت حلیمہ محبوب کی دائی ہے۔ اور آپ کتابیں جتنی اٹھا لیں، سیرت علبیہ اٹھا لیں، تاریخ الخمیس اٹھا لیں، سبل الہدی والرشاد اٹھا لیں، جتنی، اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں، آپ ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے محبوب میرے شکم عطر میں تھے، مجھے بعض اوقات مختلف ذرائع سے بشارات دی جاتی تھی، اور یہ فرمایا جاتا تھا اے آمنہ میرے محبوب کو کسی عام دائی کے حوالے نہ کرنا، جو انتخاب ہم نے کیا ہے اس کا نام حلیمہ ہے۔ جس نبی کی دائی کا انتخاب رب العالمین کرے، توجہ کریں میرے جملے پر، جس نبی کی دائی کا انتخاب رب العالمین کرے، جس نبی کے صحابیوں کا انتخاب میرا رب کرے، کیونکہ میرے محبوب نے فرمایا اللہ نے مجھے اپنے لیے چنا ہے اور صحابہ کو میرے لیے چنا ہے۔ محبوب کے صحابہ کا انتخاب بھی رب العالمین کرے، پھر یہ امتی کتنا خوش قسمت ہے، اس امت کا انتخاب بھی رب العالمین نے فرمایا ہے۔ فرمایا کنتم خیر امہ، توجہ ہے آپ کی۔ تو فرماتی ہے کہ مجھے، حضرت آمنہ فرماتی ہے مجھے کہا جاتا تھا کسی عام کے سامنے عام دائی کو میرا محبوب حوالے نہ کرنا، میرے محبوب کے لیے جس دائی کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا نام حلیمہ ہے، حلیمہ انتخاب فرمایا۔ اور حضرت، اچھا یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں، اکثر لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہوگا، نہیں آتا تو آ جائے گا، آخر وجہ کیا تھی عرب کے اندر کے بچوں کو دائیوں کے حوالے کر دیا جاتا؟ آپ سنتے ہیں نا، کبھی کسی عالم سے تکلیف بھی کر لیا کریں، پوچھ لیا کریں کہ صحیح یہ بھی دسو چاہ، کیونکہ رٹی رٹائی باتیں تو لوگ کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ کبھی تحقیق کے میدان میں بھی بندے کو اترنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ذہن میں سوال ہو، یہ جی مکے سے دائیاں آئی تھی، حضرت حلیمہ بھی ساتھ تھیں، اور بھی دائیاں تھیں، باقی دائیاں دوسرے بچوں کو لے گئیں، حضرت حلیمہ محبوب علیہ السلام کو لے کے گئی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے محبوب علیہ السلام نے حضرت حلیمہ کو پالا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ محبوب کو کوئی نہیں پال سکتا، محبوب کو تربیت کرنے کے لیے، محبوب کی نشو و نما کے لیے رب العالمین نے خود تربیت فرمائی ہے، کیونکہ عام بچے کی نشو و نما کچھ اور ہوتی ہے، اور محبوب علیہ السلام جو اس کا محبوب ہے
اس کی نشو و نما کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، آپ حضرات جانتے ہیں جب کسی عورت کے پیٹ میں بچہ آتا ہے نا، اس کو حیض بند ہو جاتا ہے، کس لیے کہ وہ حیض جو خون ہوتا ہے اس بچے کی خوراک بن جاتی ہے۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ناف بریدہ تھے، آپ کی ناف مبارک کٹی ہوئی تھی، مختون تھے، سرما لگا ہوا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ نے یہ بتایا، لوگوں تمہاری خوراک خون ہو سکتی ہے، میرے محبوب کی خوراک نور ہے۔ جس خوراک سے تم پلتے ہو میں نے اپنے نبی کی نشو و نما اس خون سے نہیں فرمائی۔ تو عزیزان محترم، یہ حکمت کیا تھی کہ دائیاں آتی تھی؟ کہا حکمت یہ ہے کہ مکہ جو ہے اس میں لوگ آتے تھے دور دراز سے طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب جائے نا تو وہاں پہ جو کھڑے ہوتے ہیں لوگ، ان کو ساری زبانیں آتی ہیں، اور وہ جو خالصتاً عربی ہے وہ اس طرح نہیں بول سکتے۔ جیسے آپ یہاں پہ دینی طلباء بیٹھے تو ہم کہتے ہیں نا کہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے، تو ما اسمو کا، تمہارا نام کیا؟ ہم تو یہاں پہ رٹا لگاتے ہیں ما اسمک، اب وہ کہتے ہیں ایش اسمک۔ اب یہ گرامر کے لحاظ سے اس طرح نہیں ہے۔ تو کہا ہمارے بچے اگر یہاں مکے میں رہیں گے تو ہو سکتا ہے ان کی وہ فصاحت اور بلاغت والی جو خالصتاً عربی زبان ہے وہ نہ رہے، چونکہ جو چکوک کے اندر رہتے ہیں، دیہاتوں کے اندر رہتے ہیں، ان کی جو بدو ہیں آج بھی وہ خالصتاً عربی بولتے ہیں۔ تو کہا جب یہ باہر جائیں گے تو ان کی جو زبان ہوگی وہ خالصتاً عربی ہوگی، اور یہ اہل عرب میں ہیں تو لہٰذا ان کی زبان بھی عربی ہو، اس لیے دائیوں کے حوالے کیا جاتا تھا کہ ان کی زبان درست رہے، خالصتاً عربی رہے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ شہر کے لوگ آتے ہیں، مختلف دنیا کے لوگ آتے تھے وہاں کے اوپر، تاکہ ان کی صحت پر کسی کی وجہ سے کوئی برا اثر نہ پڑے۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ جو علاقے کی دائیاں تھیں وہ غریب تھیں، یہ مکے والے امیر تھے، کہا وہ جو غریب ہے اس وجہ سے ان کی خدمت بھی ہو جائے گی اور ان کی جو ہے مدد بھی ہو جائے گی، لہٰذا یہ مکے میں رواج تھا تین باتوں کے لیے کہ جو بچے کو لے جائے نشو و نما اچھی ہو، دوسری بات یہ اس کی زبان خالصتاً عربی ہو، تیسرا یہ ہے کہ جو ان کی خدمت کریں ہم ان کی خدمت کریں تاکہ وہ بھی بھوک سے نہ مر جائے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جانا اس لیے نہیں تھا کہ حضرت حلیمہ نے پالا ہے، بلکہ میرے محبوب کا جانا یہ تھا کہ قبیلہ سعد کے سارے لوگوں کو پالنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اور حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں سبز پتے درختوں کے کھا کے گزارا کرتی تھی۔ ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی ایک باغ میں، پتے کھا رہی تھی، تو اتنے میں نے دیکھا ایک بابا جی آتے ہیں، اور بابا جی مجھے فرماتے ہیں اے حلیمہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ لے 2 کھجوریں کھا لے۔ اس نے بابا جی نے مجھے جب کھجوریں کھلائیں، یہ واقعہ سیرت حلبیہ میں موجود ہے، اہل علم دیکھ سکتے ہیں، تو فرماتی ہے میں نے وہ کھجوریں کھائیں، میرے منہ کے اندر ذائقہ موجود تھا، سوئی ہوئی تھی خواب کے اندر دیکھ رہی ہے، میری آنکھ کھلی تو منہ میں کھجور تھی، جب کھجور بابا جی نے دی میں نے پوچھا بابا جی وجہ کیا ہے کہ آپ مجھے کھجور دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تیرا صبر ہوں، شکر ہوں، اور دوسرے مقام پہ ہے کہ وہ فرشتہ تھا، اس نے کہا حلیمہ تو کمزور ہو چکی ہے، ان قریب تیرے پاس امام الانبیاء کی جلوہ گری ہونے والی ہے، سید المرسلین کی تو نے تربیت کرنا ہے، یہ جو کھجور ہے نا یہ تجھے اس لیے کھلا رہا ہوں تاکہ یہ تجھے طاقت دے اور تو میرے محبوب کی خدمت کر سکے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے جب سے مجھے بزرگوں نے کھجور کھلائی ذائقہ میرے وجود میں رہا، زبان منہ میں ذائقہ موجود رہا، پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو میں لے کے آئی، جب تک محبوب میرا دودھ فرماتے رہے اور نوش فرماتے رہے، کھجور کا ذائقہ میرے اندر زبان میں موجود رہا۔ جس دن محبوب نے دودھ چھوڑا اس دن کھجور کا ذائقہ بھی ختم ہو گیا، کھجور کا ذائقہ بھی ختم ہو گیا۔ اور فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا بزرگوں میں بڑی کمزور ہو چکی ہوں، بھوک و پیاس کی وجہ سے مجھ سے چلا نہیں جاتا، تو بابا جی نے مجھے ایک نہر پہ لے گئے اور نہر کے اندر غوطہ دیا تو میں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ ساری دائیاں مجھ سے پوچھتے ہیں حلیمہ تو نے کیا استعمال کیا ہے؟ کل تیری شکل کچھ اور تھی، آج اتنا خوشبودار تیرا جسم ہو گیا ہے اور تو بڑی خوبصورت ہو گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا ایک بزرگ نے مجھے اسی طرح ایک نہر کے اندر غوطہ دیا، میں نے بزرگ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ نہر حیات ہے، جب قیامت کا دن ہوگا جہنمی جہنم میں ہوں گے پھر محبوب شفاعت کریں گے اور یہ جنت میں جائیں گے، چونکہ ان کا جسم جلا ہوگا پھر اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان جہنم والوں کو اس نہر کے اندر غوطے دو تاکہ یہ خوبصورت ہو جائے، پھر ان کو جنت میں بھیجا جائے، کہ اس نہر حیات کے اندر غوطہ دے کے پھر اس کو جنت میں بھیجیں گے تاکہ یہ خوبصورت ہو جائے۔ اگلا جملہ بڑا قابل توجہ ہے
محبوب کی پرورش کرنے کے لیے حضرت حلیمہ کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے، محبوب کی تربیت کرنے کے لیے حضرت حلیمہ کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے۔ اب اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو محبوب کا ذکر کرے، جو محبوب کی عظمت کا چوکیدار ہو، اللہ اس کے چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ جو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گانے والے علماء ہیں، ان کے چہروں کو بھی دیکھیں، اور جو عظمتیں گھٹانے والے ہیں ان کے چہروں کو بھی دیکھیں۔ تمہیں کسی سے کوئی مناظرہ یا بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کا قانون یہ ہے، جو عظمت مصطفیٰ کے چوکیدار ہوتے ہیں، اللہ ان کے چہروں کو چمکتا ہوا نور والا بنا دیتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضرت حلیمہ نے ساتھ لیا، تفسیر مظہری کے اندر یہ بات موجود ہے، اور دل میں کہا کہ میں جا کے اپنے محبوب کو کعبے کا طواف کروں اور حجر اسود کا بوسہ دلاؤں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے، جب میں حجر اسود کے قریب گئی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بوسہ دلواؤں، تو میں نے کیا سنا؟ حجر اسود کہتا ہے، اے حلیمہ، محبوب کو میرے پاس لے کے آنے کی ضرورت نہیں، میں اپنے مقام کو چھوڑ کے اپنے محبوب کو بوسہ دیتا ہوں۔ چشم فلک نے دیکھا یہ میرے محبوب کا معجزہ ہے کہ حجر اسود کعبہ کے دیوار سے نکلا اور محبوب کے رخساروں کو بوسہ دے رہا ہے۔ میں مان گئی کہ یہ کوئی عظمت والے ہیں، کیونکہ ان کی آمد سے پہلے میری تیاری کروائی جا رہی ہے۔ تو پتہ چلا آمد مصطفیٰ کے لیے تیاری کروانا، وہی سمجھ آئی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہے اور تیاری کروائی جا رہی ہے کہ تم نے حسین و جمیل بن کے رہنا ہے، تیری خوراک اچھی ہونی چاہیے، کھانے پینے کا بندوبست ہونا چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے۔ یہ اللہ خود تیاری کروا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت حلیمہ فرماتی ہے، میں پھر محبوب کو لے کے گھر چلی گئی۔ میری سواری نہیں چلتی تھی، کمزور تھی، تو ایک فرشتہ آیا، اس نے ایک آسا مارا اور کہا، چل، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر امام الانبیاء سوار ہیں؟ وہ پہلے سے تیز ہو گئی، اور پھر اس کے بعد میں آگے چلی۔ جب میں گھر گئی نا تو عجیب معاملہ ہوا، کیونکہ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، جہاں نور آ جاتا ہے اندھیرا نہیں رہتا۔ میری چچا کی بیٹی آتی ہے، خولا اس کا نام ہے، اور کہتی ہے، حلیمہ، جب سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئی ہے مکے سے، یہ عربی بچے کو لے کے آئی ہے، میں حیران ہوتی ہوں۔ تیرے گھر کے اندر تو ساری رات دیا جلتا رہتا ہے، تیرے گھر میں ساری رات نور ہوتا ہے، تیرے گھر میں ساری رات روشنی ہوتی ہے، کیا اتنی امیر ہو گئی ہے؟ کل تک تو کئی عرصہ تیرے گھر میں تیل نہیں ہوتا تھا دیا جلانے کے لیے، آج عجیب معاملہ ہے کہ تیرے گھر کا دیا نہیں بجھتا، ساری رات پورے قبیلہ بنو سعد کے گھر جو ہے وہ روشنی نہیں ہوتی، اندھیرے میں ڈوبے ہوتے ہیں، اور تیرے گھر میں روشنی ہوتی ہے۔ میں نے کہا، خولا، یہ روشنی دیے کی نہیں ہے، یہ روشنی عرب کے چاند کی ہے۔ وہ کہتی ہے، مجھے دکھاؤ۔ کہتی، جب میری چچا کی بیٹی خولا میرے پاس آتی ہے، میں نے کیا اس کو لے گئی اور جا کے کمرے میں دکھایا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اتنا روشن تھا، کمرہ روشن ہے۔ میں نے اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، سینے سے لگایا، دوسرے کمرے میں لے گئی، وہ کمرہ روشن ہو گیا۔ تو خولا کہتی ہے، آمنہ، اے حلیمہ، یہ کوئی عام نہیں، یہ واقعی عرب کا چاند ہے، یہ اللہ کا نور ہے، جس کمرے میں لے کے جاتے کمرہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اب نعرہ نہیں لگانا، ٹائم تھوڑا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، کمرے میں لے کے گئے، کمرہ روشن ہو گیا۔ پھر آگے چلیے، حضرت عائشہ فرماتی ہے، رات کا وقت تھا، ابھی تھوڑی تھوڑی روشنی تھی، اندھیرا تھا۔ میں نے کہا جلدی جلدی کوئی چیز سی لوں، سوئی کے ساتھ میں کوئی چیز سینے لگی، سوئی گر گئی، اندھیرا تھا، اندھیرے کی وجہ سے سوئی نظر نہ آئی۔ اتنے میں جانے کائنات میرے کمرے میں تشریف لائے، محبوب میرے کمرے میں تشریف لائے۔ جیسے ہی محبوب کمرے میں تشریف لائے، سوئی مجھے مل گئی۔ میری گمشدہ سوئی جب ملی، میں نے عرض کیا، آقا، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، کتنا نور والا ہے، آپ میرے کمرے میں آئے، میرے گمشدہ سوئی مل گئی۔ محبوب مسکرائے، فرمایا، عائشہ، ہلاکت ہو اس کے لیے جو قیامت والے دن اس حسین چہرے کی زیارت نہیں کر سکے گا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کون سا ایسا بدبخت ہو سکتا ہے جو اس حسین چہرے کی زیارت نہیں کر سکے گا؟ تو میرے محبوب نے فرمایا، جس کے سامنے میرا نام نامی اسم گرامی لیا جائے، محبت سے درود نہ پڑے۔ ابھی ہم جاتے ہیں نا محافل کے اندر،
تو وہاں بڑے لوگ نا سنجیدہ ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. جب یہ آیت درود پڑھی جاتی ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو وہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. ابھی قبلہ اس دن میں بہاڑی گیا نا، تو سارے وہی لوگ تو چپ کر کے. میں نے کہا آپ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام پڑھو. تمہیں دعوت نہیں ہے؟ اگر ایمان والے تو پھر درود شریف پڑھو. پھر سارے پڑھنا شروع ہو گئے. توجہ کرانی پڑتی ہے. سنجیدگی اختیار کرو، کسی کی غیبت نہ کرو. سنجیدگی اختیار کرو، کسی کی چغلی نہ کرو. سنجیدگی اختیار کرو، کسی کی عزت اور پگڑیاں نہ اچھالو. سنجیدگی اختیار کرو، کسی سے بد زبانی نہ کرو. سنجیدگی اختیار کرو، گالم گلوچ سے پرہیز کرو. لیکن جب نبی کا نام ہے، یہ سنجیدگی نہیں ہے، یہ جہالت ہے. بڑھ چڑھ کے نبی پر درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ محبوب نے فرمایا ہے کہ جو درود و سلام مجھ پر نہیں پڑے گا، قیامت والے دن میرے چہرے کی زیارت نہیں کرے گا. اب قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ فرماتا ہے میں نے نور بھیجا ہے. اب نور جہاں آتا ہے روشنی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اگر یہ نور گیا حضرت علیمہ کے گھر میں تو وہ گھر روشن. یہ نور آیا حضرت عائشہ کے حجرے میں تو حجرہ روشن. امت یہ تمہیں مبارک ہو، یہ آپ کا خاصہ ہے. 1,24,000 پیغمبر میں سے کوئی نبی اپنی امتی کی قبر میں نہیں گیا. معاذ میرے محبوب کا یہ خاصہ ہے، آپ اپنی امتی کی قبر میں تشریف لاتے ہیں. جی ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ نور جائے حلیمہ کے گھر میں، ان کا گھر روشن. یہ نور ہے حضرت عائشہ کے گھر میں، ان کا گھر روشن. اور جب یہ نور آئے گا مومن کی قبر میں، مومن کی قبر روشن ہو جائے گی. تو اب قبر کو روشن کرنے کے لیے نور سے تعلق ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ تو قبر کو روشن کرنے کے لیے نور سے تعلق اور واسطہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جیسے قرآن میں نا لَقِلَّهُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے. اس دن صرف رشتہ متقین کا کام آئے گا. اس دن صرف قرآن کی نص ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی اللہ والوں کی نسبت سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ میں نے کہا قرآن ہے، سورہ زخرف ہے، پڑھ لو. اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، بہن بہن کی دشمن، ماں بیٹی کی دشمن، بھائی بھائی کا دشمن. قیامت والے دن قرآن ہے، نص ہے، سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اور کیسے دشمن ہوں گے؟ دنیا میں ایک پیسے والا بھائی ہو، دوسرا غریب ہو، تو غریب پیسے والے سے ناراض ہی رہتا ہے کہ اگر یہ بھائی میری مدد کرتا تو میں بھی کچھ ہوتا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو قیامت والے دن بھی بیٹا کہے گا ابا جی ایک نیکی دے دے، جنت میں چلے جاؤں گا. وہ کہیں گا یہ ملتان میں باپ تھا، یہاں نہیں ہے، چل. تو نیکیاں دینے کے وجہ سے سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. فرمایا اس وقت اگر کسی کی نسبت کام آئے گی تو متقین کی کام آئے گی. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ان کی نسبت ہوگی تو کام آئے گی نا. جب آپ اس نسبتوں کے خلاف بولتے رہیں گے، زبان درازی اور بک بک کرتے رہیں گے، تو پھر یہ کیسے کام آئیں گے؟ اور پھر اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ متقی ہے؟ اس سے تعلق جوڑے. فرمایا ان اولیاء الا المتقون، جن کو لوگ ولی کہے وہی تو متقین ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک یہی متقی اور پرہیزگار ہیں. تو یہ میرا سوال پھر اپنے ذہنوں میں جما لیجئے. قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے، ایک رشتہ تقوی والوں کا کام آئے گا. اگر آپ یہ کہیں کہ کام آئے گا تو کام تو تب آئے گا نا جب یہاں ہوگا. اگر یہاں ہی نہیں ہوگا تو وہاں کام کیسے آئے گا؟ تو وہاں کے کام کے لیے یہاں سے کام رکھنا ضروری ہے. تو بہرحال میرے آقا جہاں جاتے ہیں نور علی نور ہوتا ہے مسئلہ. پھر آپ میرے آقا جب واپس تشریف لائے مکے میں دوبارہ حضرت آمنہ کے پاس، دو باتیں. اب وقت ختم ہو گیا، ابھی میں نے تمہید باندھی تھی جو میں تیاری کر کے آیا تھا اس میں سے 1% بھی تقریر نہیں ہوئی. تو میں عرض کر رہا تھا دو باتیں توجہ سے سنیے گا. جب میرے آقا مکے تشریف لائے، ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے محبوب کو کہیں دور بھیج دیا. جو خطیب کہتے ہیں آپ گم ہو گئے، ان کو توجہ کرنی چاہیے. آپ گم نہیں ہوتے، جن کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے اٹھایا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خطابت بھی احتیاط کا دوسرا نام ہے. تو محبوب دور چلے گئے، خدا نے بھیجا، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو نبی ان کی مرضی کے بعد بغیر بولتا نہیں، ان کی مرضی کے بغیر کہیں جا کیسے سکتا ہے. تو آپ سائڈ پہ چلے گئے. جب سائڈ پہ گئے، اب یہاں پہ سارے تلاش کر رہے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. تلاش کرتے کرتے دور دراز تک چلے گئے، لیکن محبوب کا پتہ نہ چلا. اتنے میں ابو جہل آ رہا تھا. اس نے جب دیکھا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے
اور ان کے گھر والے پریشان ہوئے کیونکہ آپ کی عمر مبارک چھوٹی تھی۔ اب اس نے ابو جہل نے محبوب کو اٹھایا اور اونٹنی پر پیچھے بٹھایا۔ یہ آپ کا معجزہ ہے بچپن کا۔ اور ایک بات پڑھے لکھے حضرات بیٹے یاد رکھنا، ولی کے ہاتھ پر خلاف واقعہ کوئی بات صادر ہو جائے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ شیطانی طبیعت کے لوگوں کی ہاتھ پر کوئی خلاف واقعہ روح پذیر ہو جائے، رونما ہو جائے تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی کے ہاتھ پر خلاف واقعہ کوئی واقعہ آ جائے خلاف عقل تو اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ اصطلاحات بھی یاد رکھنی چاہیے۔ یہ ارہاس ہے۔ اب ابو جہل نے محبوب کو پیچھے بٹھایا، آپ آگے بیٹھا، اونٹنی کو مار مار کے اس نے زخمی کر دیا، اونٹنی کھڑی نہیں ہوتی۔ ابو جہل کہتا ہے اونٹنی تجھے کیا ہوا، کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ اللہ نے اس اونٹنی کو زبان دی۔ اونٹنی نے کہا ابو جہل تجھے نہیں پتا یہ کون ہے؟ پتا چلا ابو جہل کو پتا نہیں چلتا یہ کون ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ ابو جہل آج تک نہیں سمجھا یہ کون ہے۔ ہاں جی، یہ ابو جہل ایک بندے کا نام نہیں، یہ پوری سوچ کا نام ہے۔ اندازہ سینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقبوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ان کا دیدار نہیں ہر ایک کا حصہ، ابو جہل کو محبوب دکھلائے نہیں جاتے۔ اب اونٹنی ہے، جانور ہے اور تبلیغ کر رہا ہے، ابو جہل تجھے نہیں پتا یہ کون ہے؟ یہ امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ تو مجھے مار دے، میں مر جاؤں گی مگر نہیں اٹھوں گی جب تک ان کو آگے نہیں بٹھائے گا اور تو ان کے پیچھے نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اونٹنی پھر کھڑی ہوئی، جب محبوب کو آگے بٹھایا ابو جہل کہتے واقعی یہ تو کوئی عظمت والا بچہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں یار؟ تو عظمت بیان کرنے کے لیے بھی ایمان لانا ضروری ہے، دل سے ماننا ضروری ہے۔ اب دل سے عظمت ماننے والوں کی عظمت اللہ قبول کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آج کل جیسے آشوب چشم کا یہ مرض پھیلا ہوا ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، مکے کے اندر بھی اسی طرح ہوا، آشوب چشم کی وبا پھیلی، لوگوں کی آنکھیں خراب ہو گئیں، مگر اس بیماری نے محبوب کی آنکھوں میں پناہ لی تاکہ عزت مصطفیٰ کا اظہار ہو جائے، عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہو جائے۔ سیرت انبیاء کی پہلی جلد میں ہے، عربی والی کی 27 نمبر صفحے کے اوپر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب مکے کے اندر وبا پھوٹی، جناب عبد المطلب آپ کے دادا کھڑے ہو جاتے، چھت کے اوپر اعلان کرتے لوگوں وبا پھوٹی ہے، اور میرے پوتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، آپ کا نام محمد حضرت عبد المطلب نے رکھا اور فرمایا اس لیے رکھتا ہوں کہ زمین آسمان والے میرے محبوب میرے بیٹے کی تعریف کریں، لیکن آپ کو گھر میں نام جو پکارا جاتا تھا وہ ابیض تھا، اے سفید رنگت والے۔ اس خاندان میں اتنا سفید اور خوبصورت رنگ کسی کا نہیں تھا جتنا میرے محبوب کا تھا۔ اب دیکھیں نا، اکثر لوگ برادری میں دیکھتے ہیں آپ کے کوئی بچے سارے اچھے خوبصورت ہو نا تو ایک کالا ہو جائے تو اس کا نام کالو رکھ دیتے، اور ایک کوئی سفید ہو جائے تو اس کا نام چٹو رکھ دیتے، کہتے ہیں ہوتا ہے نا ایسا۔ تو اسی طرح محبوب جو تھے سارے خاندان میں خوبصورت تھے، پورے قریش کے قبیلے میں رنگت سب سے زیادہ خوبصورت تھی، تو میرے آقا کے دادا نے آپ کا نام رکھا تھا ابیض، اے سفید رنگت والے، یعنی گھر میں آپ کا نام ابیض تھا، اے سفید رنگت والے۔ تو آپ کھڑے ہو جاتے اور فرماتے میرے پوتے پر اثرات ہیں اس تکلیف کے، آنکھیں جو ہے وہ ساری دنیا کی خراب ہو گئی ہیں، لیکن اس بیماری نے پناہ لے رکھی ہے، میرے پوتے کی آنکھوں میں جاتی نہیں ہے، تو کوئی حکیم بتاؤ، کوئی طبیب بتاؤ جو ان کا علاج کرے۔ تو انہوں نے کہا مکے میں ایک عکازہ بازار ہے، وہاں پر ایک بندہ رہتا ہے، راہب ہے، وہ دم بھی کرتا ہے اور دوائی بھی دیتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ دروازے کے اندر بند کر لینا تو پھر دروازے پہ دستک نہیں دینی ہوتی، بہر انتظار کرو، پتہ نہیں اللہ جانے وہ کب نکلے، خود اپنی مرضی سے آتا ہے، دروازہ جو بجا لے ناراض ہو جاتا ہے، بہر نہیں نکلتا۔ اب جناب عبد المطلب میرے آقا علیہ السلام کو لے کر ان کے دروازے پہ جاتے ہیں، جب وہاں پہ پہنچتے ہیں میرے آقا کی عمر مبارک کم ہے، پہنچتے ہیں پتہ چلتے ہیں ابھی دروازہ بند ہوا ہے، دروازہ نہیں کھٹکھٹانا۔ جیسے یہ بات میرے محبوب نے سنی، آپ نے نگاہ نبوت سے اس دروازے کو دیکھا، اس کے حجرے کو دیکھا، حجرے میں لرزہ طاری ہو گیا جیسے زلزلہ آتا ہے،
وہ جو راہب تھا باہر آتا ہے، جیسے ہی اس کی نگاہ والضحیٰ کے چہرے پر پڑتی ہے، محبوب کے رخ انور کو دیکھتا ہے، جناب عبد المطلب کے قدموں میں پڑ جاتا ہے، محبوب کی قدم بوسی کرتا ہے اور کہتا ہے عبد المطلب آپ نے مجھے بلایا ہوتا، آپ کو کیا خبر یہ کون ہے؟ آپ تو ایک نبی کو امتی کے پاس لائے ہیں، آپ تو ایک طبیب کو مریض کے پاس لائے ہیں، آپ تو ایک مختار کو مجبور کے پاس لائے ہیں، آپ تو وجہ تخلیق کائنات کو میرے دروازے پہ لائے، مجھے بلایا ہوتا۔ کہا جناب عبد المطلب نے علاج کے لیے ہے، فرمایا یہ تو خود منبع شفا ہے، منبع علاج ہے، میرا پاس کیا علاج ہے؟ آپ ایسا کریں انہی کا لعاب لگا کے ان کی آنکھوں پہ دیکھیں، جیسے میرے آقا کی انگلی مبارک پر محبوب کا اپنا لعاب لگا کے آنکھوں پہ لگایا، آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، وہاں جو کھڑے تھے سب کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ تو اس راہب نے کہا عبد المطلب آپ کو کیا پتا یہ کیسے نبی ہے؟ یہ وجہ تخلیق کائنات ہے، یہ سید المرسلین ہے، اللہ نے بعد میں آپ دیکھیں گے اللہ نے ان کو والضحیٰ کا چہرہ دیا ہے، واللیل کی زلفیں دیے ہیں، ما ذغی البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں دی ہیں، ید اللہ والے ہاتھ دیے ہیں، علم نشرہ کا سینہ دیا ہے، طٰہٰ کا تاج دیا ہے، یاسین کا سیرہ پہنا کے بھیجا ہے، معجزات و کمالات عطا کر کے دیے ہیں، آپ کو کیا خبر یہ کیا ہے؟ اب اگلی بات بڑی زبردست ہے، جناب عبد المطلب نے پوچھا تو جو اتنے سال سے دکان چلا رہا ہے، لوگ آتے ہیں تو دوائیاں بھی دیتا ہے، دم بھی کرتا ہے، بتا تو صحیح تیرا دم کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے توریت پڑھی ہے، انجیل پڑھی ہے کہ محبوب سر تپا شفا ہی شفا ہے، محبوب کے جلوے ایسے ہیں، محبوب کی صورت اور سیرت و کمالات ایسے ہیں۔ تو میرے پاس جب کوئی مریض آ جاتا ہے میں کیا کرتا ہوں؟ میں مصلی بچھاتا ہوں اور عرض کرتا ہوں باری تعالیٰ تیرے محبوب کے والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، ما ذغی البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں ہیں، ید اللہ والے ہاتھ ہیں، اور تیرے محبوب کا تو نام ہی شفا ہے اور منبع شفا ہے، جس نبی کی وجہ سے کائنات بنائی ہے، میرے مالک میں تجھے اس کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، ان کو شفا عطا کر، سارے مریض شفا والے ہو جاتے ہیں۔ یار وہ راہب ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا، اس کو پتا ہے نبی کا نام لو بیماریاں ٹلتی ہیں، نبی کا نام لو بیماریاں ٹلتی ہیں، ہمیں کیوں نہیں پتا؟ ابھی پرسوں ایک بہت بڑے آئی اسپیشلسٹ کو میں نے فون کیا کہ یار یہ وبا پھوٹی پڑی ہے اور دوائیاں نہیں ملتی، لوگ بڑے پریشان ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ اس نے کہا حضور میں آپ کو کیا علاج بتاؤں، بس یہی ہے کہ زمزم اور عرق گلاب ملا کر آنکھوں میں ڈالیں، شفا مل جائے گی۔ اور جس کو ہم نے بتایا کہ بھئی دیکھو ابھی آئی اسپیشلسٹ بھی مان گئے ہیں کہ زمزم اور عرق گلاب ڈالو تو شفا مل جائے گی، میں نے کہا اب زمزم اور عرق گلاب پر تم غور کرو تو تمہیں پتہ چلے گا یہ بھی محبوب سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جو زمزم ہے نا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ ہے زمزم، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے کنویں کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا اور فرمایا قیامت تک جو بھی زمزم کو پیے گا میرا تبرک لعاب دہن اس کے جسم کے اندر چلا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کتابیں اٹھائیں، بہار شریعت ہی دیکھ لیں، جب کوئی جائے مکے تو 3 چلو بھر کے زمزم کے سر پہ ڈالے، اور کہا گیا ہے کہ جو بندہ 3 چلو بھر کے زمزم کے سر پہ ڈالے گا جب تک جیے گا وہ رسوا نہیں ہوگا۔ کس لیے رسوا نہیں ہوگا؟ کہ محبوب کے لعاب ہے، تو جس پانی میں لعاب مصطفیٰ آ جائے وہ بیماریوں سے بچاتا ہے، رسوائی سے بچاتا ہے، اور جس کے سر پہ مصطفیٰ کا ہاتھ آ جائے تو جن کے سروں پہ مصطفیٰ کے ہاتھ آتے ہیں وہی عبد القادر جیلانی بنتے ہیں، وہی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنتے ہیں، وہی شہنشاہ نقش بنتے ہیں۔ ارے ہاتھ جب آتا ہے، اب چونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے بتاؤں پھر ہاتھ کیسے آتا ہے۔ اور دوسرا جو گلاب ہے، روح البیان کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ جو گلاب ہے اس کو سونگھ کے درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ اس کے اندر محبوب کی خوشبو ہے، کیونکہ جب محبوب معراج پہ تشریف لے گئے آپ کو پسینہ آیا، وہ پسینہ زمین پہ گرا تو اللہ نے گلاب پیدا فرمایا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ تو کہا جب بھی گلاب کے پھول کو سونگا کرو تو تم خود درود پڑھا کرو، کیونکہ یہ گلاب کی اپنی خوشبو نہیں ہے، یہ اپنے دامن میں کسی اور کی خوشبو رکھتا ہے۔ تو عرق گلاب ڈالو تب آنکھیں ٹھیک،
اور زمزم ڈالو تب آنکھیں ٹھیک، کیونکہ ان کا تعلق جو جان کائنات سے جڑا ہوا ہے۔ تو آج کے یہ سائنسی ڈاکٹر بھی اس بات کو مان چکے ہیں، اگر شفا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ۔ محبوب کی نسبت جس چیز سے جڑی ہے تم بھی اپنی نسبت قائم کر لو۔ آخری بات اور گفتگو ختم۔ آج شکر ہے کوئی نعت خواں نہیں ہے، 5 منٹ یہ بھی ہمیں مل گئے۔ تو کیونکہ نعت خواں جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ پیسوں کے لیے آتے ہیں، اللہ کے لیے آئے تو پھر آج بھی آئے ہوئے ہوں نا، آج تو پھر کہیں اور گئے ہوں گے نا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری جو نشو نما ہے وہ اور ہے، محبوب کی نشو نما اور ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نشو نما اس طرح نہیں ہوئی جس طرح ہماری ہوتی ہے۔ 1 مہینے کے اندر جس طرح کسی کی نشو نما ہوتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نشو نما 1 دن میں ہوتی۔ سیرت انبیاء کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ میں کتابوں کا حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ اکثر علماء کہتے ہیں یار عجیب مسئلہ، گاڑی میں بیٹھے فوراً فون آ جاتا ہے جی یہ بات آپ نے بیان کی کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھے آج تک ایک بھی فون نہیں ہے، کیونکہ میں کتاب کا نام پہلے بتاتا ہوں۔ تو سیرت انبیاء میں ہے کہ آپ 1 دن میں اتنے بڑے ہوتے تھے جتنے لوگ مہینے میں بڑے ہوتے تھے۔ جیسے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب 3 ماہ کے ہوئے تو اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ آپ کا معجزہ ہے، توجہ ہے آپ کی۔ یہاں تو 2 سال کا بچہ پھر 1 سال کے بعد کچھ کھڑا ہونا سیکھتا ہے نا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 3 ماہ تھی آپ کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب 4 ماہ آپ کی عمر مبارک ہوئی صرف 4 ماہ آپ چلتے تھے۔ نہیں سمجھ ہے؟ خوراک وہ ہوتی جو ہم نے لی ہے تو یہی حال ہوتا ہے نا، خوراک جو نور تھی، ہاں جی، جب آپ 4 ماہ کے تھے تو چلتے تھے، اور جب 6 ماہ کے تھے تو آپ دوڑتے تھے۔ بچے عام زبان میں 2 سال کے بعد ہی بولنا شروع کرتے ہیں، ایسا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 8 ماہ میں فصیح و بلیغ عربی سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور جب آپ کی عمر مبارک 10 ماہ تھی تو آپ تیر اندازی کیا کرتے تھے اور اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں جایا کرتے تھے۔ اور تم کہاں بیٹھے ہو اپنے جیسے سمجھنے والوں؟ ذرا آؤ تم کتب سیرت اور حدیث کا مطالعہ کرو، تمہیں پتہ چل جائے کہ تم کچھ نہیں ہو، تم کچھ نہیں ہو، جو کچھ بھی ہو ان کی وجہ سے ہو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا قبلہ، تقریر تھی، ایک مولانا صاحب نے مجھ سے پہلے تقریر کی، وہ کہنے لگا جی بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں، معاذ اللہ ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں، ہمارے بھی، ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، ہماری بھی۔ جب اس نے یہ بات کی، سیدھی سی بات ہے، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ہمارے سامنے محبوب کی عظمت کو گھٹائے یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ایمان کا حصہ بھی میں نہیں کہتا، یہ ایمان ہے۔ ہم عظمت مصطفیٰ، عظمت خدا، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت اولیاء کے چوکیدار ہیں، ہم چوکیدارہ کریں گے۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ جی ہمارے جیسے ہیں، میں نے کہا مولانا مجھے ایک بات یہ بتاؤ، جب تم گھر میں جاؤ تو اپنی ماں کو پکڑ لینا اور کہنا تم میری بیوی ہو، اور جب وہ دلیل مانگے تو یہی دلیل دینا میرے بیوی کے بھی 2 ہاتھ ہیں، تیرے بھی 2 ہیں، اس کی بھی 2 آنکھیں، تیری بھی 2 آنکھیں، بتا مسلمان رہے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا جس نظر سے تو بیوی کو دیکھتا ہے اس نظر سے ماں کو دیکھے، ایمان نہیں رہتا۔ تو بدبخت جس نظر سے خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے اس نظر سے میرے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، ڈوب کے مرتا نہیں۔ اس لیے تشبیہ والے دوسرے ہیں، ہم تو پڑھنے والے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ہم محبوب کی بشریت کے بھی قائل ہیں، آپ کی نورانیت کی بھی قائل ہیں۔ یہی عدل ہے جو عزت شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، وہی مانی جائے۔